عمران یوسف نہ صرف ایجوکیشنسٹ ہیں بلکہ یہ جو اسکول رن کر رہے ہیں وہاں کے بچوں کو اقبال کا شاہین بنانے کا خواب بھی آنکھوں میں سجائے ہوئے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ ایک ایسے فادر کے فرزند ہیں جو خود ایک فلسفی اور ایک شاعر اور بڑے معروف شاعر یوسف شیدائی، جن کی 20 سے زیادہ کتابیں اردو اور پنجابی شاعری کی منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں عمران یوسف صاحب سے۔ السلام علیکم عمران بھائی۔ جی السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا، اپنے پروگرام میں اس قابل سمجھا۔ موسٹ ویلکم۔ عمران بھائی یہ بتائیے کہ 1992 میں آپ جب کوئی 21 سال کے تھے، آپ کی عمر بھی پتہ چل گئی ہمارے آڈینس کو، کتاب ہو ہی جائے، تو آپ نے تب اپنا ایک کمپیوٹر کالج سٹارٹ کر دیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کمپیوٹر کا اتنا زیادہ استعمال بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ آپ کو پڑھنے پڑھانے سے دلچسپی کیا شروع سے ہی تھی؟ جی بالکل، پڑھنے پر ایکچولی میرے والد صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا ایک استاد تھے، پرنسپل تھے، اور میرے دادا جان وہ بھی استاد تھے، میری تینوں سسٹرز وہ بھی اپنے اپنے کالجز میں رول آف آنر اور اس طرح کی، اور اس کے بعد ایجوکیشن کے بعد وہ رہے تعلیم سے ہی وابستہ، میری تینوں سسٹرز بھی۔ گھر میں یہ ایک پورا فیملی کا ماحول تھا، اور میں جب بہت چھوٹا تھا تب بھی اپنے بچوں کو ارد گرد کے محلے کے یا تو وہ ٹیچر بن جاتا تھا۔ عموماً یہ فیمیلز میں ہوتا ہے، لیکن یہ مجھ میں یہ تھا کہ بٹھا کے، تو یہ بچپن سے ہی شوق تھا۔ اور جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ 92 میں بالکل اس وقت میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہی تھا، اور شوق پیدا ہوا تو پھر میں نے وہاں پہ ایک لاہور میں ہی ایک سمن آباد میں ایک چھوٹا سا کمپیوٹر کالج بنایا۔ اور یہ بنیاد پڑ گئی آپ کے ایجوکیشن کے فیلڈ سے جڑنے کی۔ بالکل بالکل۔ آپ ایک اسکول رن کر رہے ہیں جس میں 400 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں، کیا فرق ہے آپ کے اسکول میں باقی اسکولس کی نسبت؟ جی باقی اسکول کوئی بھی ہو، مدرسہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنے طور پہ اپنا رول پلے کرتے ہیں سوسائٹی کو اپنے انداز میں، اور یہ مجھے یعنی آپ کے فادر یوسف شیدائی ہیں اور آپ اقبال کے شیدائی ہیں۔ بالکل۔ تو اقبال کی جو اقبال کا فلسفہ ہے، اقبال کی فکر ہے، اقبال کی سوچ ہے، اقبال کی شاعری ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے، نئی نسل کے لیے اتنی اچھی ہے، اتنی موٹیویٹڈ ہے، اس میں اتنا اچھا پیغام ہے۔ تو ایک تو وہ میرے جگہ جگہ پہ شاہین بھی لگے ہوئے ہیں اسکول میں بھی، اور بچوں کو ہم نہ صرف 9 نومبر میں یا 21 بلکہ وہ ہر دن جو ہے ہمارا وہ شاہینوں کا دن موٹیویٹ کرتے ہیں۔ یہ آئی تھنک ایسی چیز ہے کہ جو تھوڑا سا مختلف کرتی ہے آپ کے انسٹیٹیوٹ کو باقیوں سے۔ جی جی، یعنی ہر روز ان کو یاد دلاتی ہے کہ انہوں نے یہ پیٹرن پہ چلنا ہے اور شاہین بننا ہے۔ بالکل بالکل، اور اس کی پریکٹیکل شکل بھی، اس کی پریکٹیکل شیپ بھی جو ہے وہ مینس کہ نہ صرف یہ کہ پوئٹری یاد کر لیں، لپیاتی یا دعا یاد کر لیں، بلکہ اس کا اصل مفہوم سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے میں وہ کو اپنی کوشش جو ہے وہ کریں۔ زبردست۔ اچھا یہ بتائیے عمران بھائی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے چل کے کیا اس اسکول کو آپ مزید اسی کی کوئی چین کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کالج کی شکل میں فیوچر میں آفٹر 5-7 ایئرز آپ اپنے آپ کو، اپنے ادارے کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ظاہر ترقی کرنا ایک خواب ہوتا ہے، اور الحمدللہ 20 سال سے میں اسکولنگ میں ہی ہوں، اور 98 سے جب آغاز کیا اور مختلف حوالے سے اسکول کے ساتھ وابستہ رہے، اور آگے فیوچر کا تو یہی ہے کہ اچھے سے اچھی سوچ ہونی چاہیے، اور اسکولنگ کے اوپر ہی کالج، کیونکہ میری فیلڈ نہیں ہے، میرا تجربہ نہیں ہے، کمپیوٹر کالج یا اکیڈمیز وہ بہت آپ نے کتنی خوبصورت، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا نا تو وہ یونیورسٹی تک کی بات کر دیتا۔ اچھا انہوں نے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایکسیلنس ہے نا، جب آپ فوکسڈ ہوتے ہیں، دراصل یہ آپ کے فوکس کا ایک ٹیسٹ بھی تھا، چھوٹا سا ننھا سا، کیونکہ آپ نے یہ بتایا کہ آپ کا فیلڈ جو ہے وہ آپ کو دلچسپی ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ، تو یہ بڑی شاندار اپروچ ہے، کیونکہ اگر آپ اتنا کلیئر رکھتے ہو، لوگ بہت سارے اپنی توجہ کو کا دائرہ بہت زیادہ وسیع کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر ان کو جی بالکل ایگزیکٹلی۔ اور سر اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پہ بچوں کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اسی عمر میں، اگر اسی ایج میں ان کی صحیح پراپر تربیت کر دی جائے، ان کو صحیح رستوں میں، صحیح ڈائریکشنز میں لگا دیا جائے، تو پھر کالج میں آج جو ہم مسائل دیکھ رہے ہیں وہ ان کی ضرورت نہیں پیش آتی، ایگزیکٹلی وہ مسائل درپیش نہیں ہوں گے۔ بالکل جی۔ یہ فرمائیے گا کہ یوسف شیدائی صاحب کا ذکر ہوا اور کافی ہوا، اور مست FM 103 کے لائیو اسٹوڈیو
پر اور سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ جو کہ اس وقت آپ کو دیکھ سن رہے ہیں ان کو یقیناً تجسس ہوگا کہ آپ کے فادر بہت سارے لوگ انہیں پہچانتے جانتے ہیں، لیکن جو نہیں جانتے، جو شاعری کا ذوق رکھتے ہیں، تو وہ انتظار بھی کر رہے ہوں گے آپ کے فادر کے کچھ کلام کا. اور مجھے ان کی ایک نظم، مجھے بڑی خوبصورت نظم ہے، میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ وہ سنائیں، آؤ کچھ دیر مل ملا لیں ہم. وہ بہت اچھی ہے اور میرے خیال ہے کہ ہمارے اس معاشرے کی ضرورت بھی ہے. جی بالکل، بہت خوبصورت انتخاب ہے وہ جناب. اور اس میں یہ ہے کہ ابو کی بہت سی پوئٹری، اس میں کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک میسج ہے کہ اس میں کچھ ملا لیں ہم. یہ میں بالکل یہ سناتا ہوں، ایک یونٹی اور آپس میں قربت کا بالکل ایک خوبصورت میسج. جی وہ اس طرح سے جی کہ اس سے پہلے کہ وقت کی لہریں ہم کو ساحل سے دور لے جائیں، اس سے پہلے کہ اس طرح بچھڑے ہم جو چاہیں بھی پھر نہ مل پائیں، دل کی باتوں کو سنا لیں ہم، آؤ کچھ دیر مل ملا لیں ہم. وہ جو دیکھے تھے خواب سے ہم نے اس سے پہلے کہ وہ بکھر جائیں، وہ جو گائے تھے پیار کے نغمے سسکیوں میں سمٹ کے مر جائیں، ہولے ہولے سے گنگنا لیں، آؤ کچھ دیر مل ملا لیں ہم. پھر سے ایک بار ان فضاؤں کو نغمگی کے سرور سے بھر دیں، پھر سے ایک بار ان فضاؤں کو، پھر سے ایک بار ان فضاؤں کو نغمگی کے سرور سے بھر دیں، مل کے گائیں وہ گیت چاہت کے بیتے لمحوں کو جو امر کر دیں. واہ واہ واہ. خوب جی بھر کے مسکرا لیں ہم، آؤ کچھ دیر مل ملا لیں ہم. ہیں جو الفت کے دل خوشا گنچے، واہ، ہیں جو الفت کے دل کشا گنچے، واہ، ان کی خوشبو سمیٹ لے مل کر، پھر نہ جانے کہاں کہاں ہوں گے، فاصلوں کو لپیٹ لے مل کر، ایک دنیا نئی بسا لے ہم، آؤ کچھ دیر مل ملا لے ہم. واہ واہ واہ. زندگی کا بھروسہ نہیں کچھ، زندگی کا نہیں بھروسہ کچھ، کب یہ قصہ تمام ہو جائے، آؤ ہمت کریں باہم مل کر، اس سے پہلے کہ شام ہو جائے، اپنی قسمت کو آزما لیں ہم، آؤ کچھ دیر مل ملا لیں، آؤ کچھ دیر مل ملا لیں ہم. یہ یوسف شیدائی کے الفاظ ہیں، یہ یوسف شیدائی صاحب کے خوبصورت جذبات ہیں اور ان کی خواہش بھی ہے، اور ان کی خواہش کی تکمیل کرتے عمران یوسف اپنی عملی زندگی میں نظر آ رہے ہیں. عمران یوسف، آپ کا بہت شکریہ سر. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بلایا، اور آپ کی شخصیت اور آپ کا پروگرام بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، اور آپ کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھے، بہت ہی مختلف ہوتے ہیں، بہت ہی اچھا لگتا ہے جن کو سن کے. اور میں بہت ممنون ہوں آپ کا سوشل میڈیا پہ جو رسپانس اور چمکتا ہوا نام ہے ہمیشہ حوصلہ بڑھانے کے لیے نظر آتا ہے. آپ خوش رہیے، اور آج آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے کچھ نئی سوچ ملی کہ ہمیں زندگی میں اگر کچھ کرنا ہو تو ہمارا ویژن کیسا ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ. جی